بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، آج آپ کے سامنے دو مسائل پوچھے گئے ہیں، ان کا جواب دینے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے یہ سوال کیا گیا ہے، جو عورتیں معمولات کی پابند ہیں، جس میں قرآنی آیات بھی ہوتی ہیں، ناپاکی کی حالت میں حیض کے ایام میں کیا وہ ان آیتوں کو جو قرآن شریف کی ہیں پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی ہیں؟ اور دوسرا یہ سوال کیا گیا ہے رقیہ شرعیہ، جو آج کل موبائل میں سی ڈی وغیرہ میں ڈال کر چلایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک عقیدہ منسلک ہے کہ اس کے سننے سے بیماروں کو شفا نصیب ہوتی ہے، سحر زدہ آدمی اور نظر لگی ہوئی آدمی کو شفا ہو جاتی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس طرح سن سکتے ہیں؟ تو پہلا جواب یہ ہے، ناپاک عورت جبکہ وہ قرآن شریف کی آیتوں کو بطور ذکر پڑھنے کی عادی ہو، تو حالت حیض میں ہر طرح کی دعائیں پڑھنا جائز ہے، حتیٰ کہ وہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں جن کے الفاظ قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں وارد ہیں۔ اور اس کی اور تفصیل سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ان دعاؤں میں تلاوت کی نیت نہ ہو، قرآن مجید کی تلاوت کی نیت نہ ہو، بلکہ حمد خداوندی، دعا اور ذکر کے مقصد سے قرآن کریم کی آیت ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھی جائیں۔ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ دعا اور حمد کے مضامین پر مشتمل جو آیات ہیں ان کا پڑھنا مطلقاً جائز ہے۔ مثال کے طور پر دعا یہ سکھائی گئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کی تعریف ہے، حمد ہے، تلاوت مقصود نہ ہو بلکہ اللہ کی حمد میں قرآن کی آیت پڑھی، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، تو یہ بھی صحیح ہے۔ اور اگر حمد و ثنا والی آیات نہ ہو، مثلاً کوئی صورت ہو یا چھوٹی آیت ہو، تو ایسی صورتوں کا اور ایسی آیتوں کا جس میں دعا اور حمد مقصود نہ ہو، تلاوت کی نیت بھی نہ ہو، تب بھی نہیں پڑھ سکتی۔ مثال کے طور پر سورہ لہب ہے، تبت یدا ابی لہب، اس میں نہ دعا ہے نہ حمد ہے، تو یہ قرآن کی صورت ہے، ناپاک عورت کی تلاوت کی نیت نہ بھی ہو تب بھی اس صورت کو پڑھ نہیں سکتی ہے۔ یہ مختصر تفصیل تھی، ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ رقیہ شرعیہ، دوسرا مسئلہ، دوسرا سوال کیا گیا ہے۔ رقیہ شرعیہ اصل کیا ہے کہ قرآن شریف کی آیتوں کا پڑھنا یا مسنون اذکار کا پڑھنا، یہ آدمی پڑھے اس کے بعد دم کرے پانی پہ یا مریض پہ، یہ ثابت ہے۔ البتہ اگر مجبوری میں رقیہ شرعیہ جس کو کہتے ہیں، فون میں یا کسی ٹیپ میں لگا کر سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں، لیکن سننے کے دوران بے ادبی کا احتمال نہ ہو، دنیاوی باتوں میں مشغول نہ ہو اور دیگر دنیاوی کاموں میں مصروف ہوئے بغیر ایک سوئی اور توجہ کے ساتھ ریکارڈ کی ہوئی چیز یعنی رقیہ شرعیہ یا کوئی اور چیز سننا چاہتے ہیں، توجہ اور اہتمام سے سن سکتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے بھی اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ اگر اس میں کسی طرح سے سننے والے میں سستی اور غفلت ہو
یا یہ کہ دوسری اقوام، اس کا دوسرا مطلب یا باطل کے ذرائع کو پھیلنے کا اس کو اور زیادہ مؤثر آلہ بنایا جا سکتا ہے، تو رقیہ شرعیہ ایسی صورت میں ٹیپ سے یا فون سے سننا جائز نہیں ہے۔ توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سنا جائے تو سن سکتے ہیں، لیکن بہتر پڑھ کر دم کرنے والا جو عمل ہے وہی زیادہ مفید اور مؤثر ہے۔ رقیہ شرعیہ بھی توجہ اور اہتمام کے ساتھ سنا جائے تو اس کے سننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح علم کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔